بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 سے کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دوسری مرتبہ اپنی اولاد کو غلہ اور اناج لانے کے لیے مصر روانہ کیا تو اس وقت اپنے بیٹوں کو اپنی اولاد کو کچھ نصیحتیں کی, کچھ تاکیدی ضروری باتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو پہلی مرتبہ تم یوسف کو لے گئے تھے اور ان کو کھو چکے ہو, گوا چکے ہو. اب بنیامین کو لے کے جا رہے ہو تو خیال رکھنا کہیں اس طرح کا سانحہ حادثہ نہ پیش آ جائے. دوسری بات تاکید کے ساتھ یہ کہا تھا کہ اس کی بھرپور حفاظت کرنا ہے. ہاں یہ کہ تم سب مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو الگ بات ہے. اور تیسری نصیحت یہ کی تھی کہ دروازوں سے جب داخل ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا مصر میں. اور یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ ہٹے کٹے لوگ تھے, خوبصورت تھے, نبی زادے تھے, کہیں نظر نہ لگ جائے. نظر لگنا کیسا ہے اس سلسلے میں پچھلے درس میں تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی. ان تمام نصیحتوں کے بعد جو اصل بات کہی وہ یہ کہی تھی کہ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, بیٹو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہیں کسی چیز سے بچا نہیں سکتا. یہ اسباب ہیں جو ہمیں اختیار کرنے ہیں. دنیا کی تدبیر ہے اور یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, کسی چیز کے نقصان سے بچنے کے لیے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں, کوئی ذریعہ اپنایا جاتا ہے, کوئی تدبیر کی جاتی ہے, پلاننگ کی جاتی ہے اور اس کا شریعت نے حکم دیا. ان تمام تدبیروں کے اختیار کرنے کے بعد تدبیر پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم نے یہ کر لیا ہے تو پکا ہمارا دفع ہو جائے گا اور ایسا کر لیا ہے تو ہم نقصان سے بچ جائیں گے. تدبیر پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ ہونا چاہیے. جب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو تدبیر ایسی گھڑی کی دھری رہ جاتی ہے. اذا جاء القدر لا یغنی عن البشر یعنی الانسان الامر, جب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کو اس کی تدبیریں اور اس کی ذہانت, اس کی ہوشیاری کام نہیں آتی ہے. بہت مشہور بات ہے حضرت ابن عباس سے ہدہد کا واقعہ. ہدہد ایک پرندہ ہے, اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پانی کو دیکھ لیتا ہے زیر زمین کہ کہاں پانی, گہرائی اتنی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صلاحیت سے نوازا ہے. لیکن وہی ہدہد پرندہ جال میں پھنس جاتا ہے, اس کو جال نظر نہیں آتا ہے جو زمین پر ظاہر میں دکھتا ہے, تو اس کو تقدیر کا پرندہ کہا گیا ہے. تقدیر کا پرندہ, یہ تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو زمین پر بچھا ہوا جال نظر نہیں آتا, اس میں پھنس جاتا ہے. اور اللہ نے صلاحیت ایسی دے رکھی ہے کہ وہ دور کی چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں اس کا کام ہی یہی تھا. تو ان الحکم الا للہ, بیٹو یہ ساری تدبیری میں نے بتائی ہے
اللہ کا فیصلہ ہو جائے، تقدیر کا فیصلہ آ جائے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں، کیونکہ فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایک آدمی ہے، نہ کوئی وہ ذریعہ معاش اختیار کرتا ہے، نہ کوئی ملازمت اختیار کرتا ہے، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ اپناتا ہے، تو میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے، اللہ پر توکل ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنے کے بعد پھر کہنا چاہیے کہ اب اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اچھا ہی ہوگا۔ اصل بھروسہ سبب اختیار کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ اپنی اونٹنی، اپنی سواری لے کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی سے آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ کے آؤں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا یہ کہ اونٹنی کو کسی کھوٹی سے باندھنے کے بعد، اس کو مضبوط کرنے کے بعد آؤں اور پھر یہ توکل اور اللہ پر بھروسہ کروں؟ حضور نے کہا، جاؤ اعقلھا وتوکل علی اللہ، اس کو پہلے باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ادھر ادھر جائے گی نہیں، بھٹکے گی نہیں، گم نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا، بھروسہ رکھنے والا، ایمان رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیے ظاہری اسباب آپ نے اختیار کیے۔ جنگ احد میں 2 زرہیں آپ پہنے ہوئے تھے، جو لوہے کا کرتا ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، مجاہد لڑنے والا فوجی اپنے بدن کی حفاظت کے لیے پہنتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے بچ سکے۔ حضور نے جنگ احد کے موقع پر 2 زرہیں پہن رکھی تھی۔ حضور یہ کہہ سکتے تھے نا، میرا تو اللہ کی ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، نہیں پہنوں گا، نہیں، 2 زرہیں پہنی، پھر اللہ کی ذات سے امید رکھی کہ نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا فیصلہ ہوا تو نقصان پہنچ گیا۔ جنگ احد میں حضور کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر آپ دیکھیے، حضور علیہ السلام نے یہ کہہ کر نہیں نکل پڑے کہ دشمنوں سے اللہ نمٹ لے گا، میں نکلتا ہوں سب کے سامنے، نہیں، کئی مہینے پہلے پلاننگ کی، اونٹنیاں خریدی حضرت ابوبکر کے لیے اور خود کے لیے، ان کو تیار کیا، پھر کس گائیڈ کو، راستے کے ماہر انسان کو ساتھ میں لینا ہے جس پر بھروسہ ہو، وہ اگرچہ غیر مسلم تھا لیکن اس کا ذریعہ اختیار کیا کہ جو راستہ بتائے گا۔ رات کے وقت نکلے، بیچ میں کہاں چھپنا ہے، کیونکہ چھپیں گے نہیں تو دشمن پکڑ لے گا، چھپنا بھی ہے، کس جگہ چھپنا ہے وہ پہلے سے طے کیا غار ثور میں، اور پھر اس غار ثور میں 3 دن رہیں گے۔ کھانے پینے کا کیا نظم ہوگا ہمارا؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، کھانے پینے کا نظم کرنے کے لیے آدمیوں کو رکھا، پہلے سے بھی توشہ دے رکھا تھا۔ پھر مکے میں ہمارے نکلنے کے بعد پیچھے کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے، یہ سارا باتیں پہنچانے کے لیے جاسوس رکھا ایک صحابی کو کہ 3 دن تک کیا ہو رہا ہے پیچھے، سب رات کو آ کر ہمیں بتا دینا ہے اور پھر صبح سویرے واپس مکے چلے جانا ہے۔ یہ سارے اسباب اختیار کیے، پلاننگ کی، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کے نام پر نکل گئے۔ تو توکل اسے کہتے ہیں، سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو، پھر وہ جو اس کی طرف سے پھر نفع ہو، فائدہ ہو یا نقصان، بس اس کے فیصلے پر نازل ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو چیزیں تمہارے فائدے کی، نفع کی ہیں، ان کی حفظ کرو، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور واستعین باللہ، پھر اللہ سے مدد طلب کرو، کوشش کرو، سبب اختیار کرو، پھر اللہ سے مدد طلب کرو۔ ولا تعجز، ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے مت رہو، اللہ دے دے گا، اللہ بچا لے گا، اللہ نفع پہنچا دے گا، نہیں، جو نفع پہنچانے کے اسباب ہیں وہ اختیار کرو، جو نقصان بچنے کے اسباب ہیں وہ اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہو۔ پھر ان سب کے باوجود نقصان پہنچ جائے
تو پھر اگر مگر مت کہو، اگر ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتا تو یوں ہو جاتا، اس لیے کہ اگر یہ شیطان کی آنت ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے، پھر یہ کہو کہ ماشاء اللہ قدر و ماشاء اللہ کان، جو اللہ کا فیصلہ تھا وہ ہو کے رہا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ ایمان والے کرتے ہیں اسباب اختیار کرنے کے بعد۔ اللہ پر بھروسہ و توکل یہ بہت ہی عجیب دولت ہے، اللہ سے مانگتے بھی رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی ذات پر یقین، بھروسہ اور توکل آ جائے، اس لیے کہ جس پر اللہ کا بھروسہ ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ پر سچا پکا ایمان رکھنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے۔ سورہ طلاق میں آیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس پر اللہ کا بھروسہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے توکل نفع کی چیزوں کو کھینچتا ہے اور نقصان کی چیزوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے جنگوں کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہوتا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ اور اللہ نے کام بنائے، بدر میں بنائے، جنگ احد میں بنائے۔ یہی وہ جو جملہ تھا جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وکیل، توکل، متوکل، یہ سب ایک ہی لفظ سے نکلے۔ بہترین کام بنانے والا ہے جو اس پر بھروسہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن میں آیا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو محبوب کر لیتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا سب سے زیادہ مضبوط انسان وہی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو قرآن کی تفسیر کے ماہر صحابی گزرے، وہ فرمایا کرتے کہ من سلہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور، پاورفل بن جائے تو اللہ پر توکل و بھروسہ کر لے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والا اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ پھر وہ تو نہ کسی نقصان دہ چیز سے ڈرتا ہے، نہ موت سے ڈرتا ہے، نہ کسی اور چیز سے ڈرتا ہے۔ سب سے طاقتور انسان وہی ہوگا جس کا اللہ پر بھروسہ ہوگا۔ دیگر قوموں کے مقابلے میں اہل ایمان کی یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا والے کہتے ہیں نا یہ عجیب لوگ ہیں، موت سے بھی نہیں ڈرتے، پتہ نہیں کیسی روح ہے، کیسی جان ہے ان کی، اس لیے کہ اللہ پر توکل و بھروسہ ہوتا ہے۔ اللہ پر جو توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو کوئی بندہ گھر میں آتا ہے پھر کہتا ہے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ، جب باہر جاتا ہے جب یہ کہتا ہے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ، اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا، تیری رہنمائی کر دی گئی، تیرے لیے کافی ہو گیا اللہ، نقصان سے وہ بچا دے گا، نفع تجھے پہنچائے گا۔ پھر شیطان کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ بغیر بسم اللہ کے، بغیر لا حول ولا قوت الا باللہ کے، بغیر توکل علی اللہ کے ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ساتھ میں شیطان کو ہم لے کے جاتے ہیں، پھر جھگڑے ہوتے ہیں، پھر نزاع ہوتے ہیں، پھر لڑائیاں کھڑی ہوتی ہے، داخل ہونے والے پر بھی شیطانی اثرات ہو جاتے ہیں، بیوی بچوں پر بھی ہو جاتے ہیں، گھر فیملی کے ممبروں پر بھی ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس وجہ سے ہو گیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہمیں پڑھنا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں پڑھا تو شیطان کو ہم ساتھ میں لے آئے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے اور یاد بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ سے پوچھے میں نے کیا پڑھا آپ بتا دیں گے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوسری تو حدیث میں گھر میں داخل ہوتے نکل جاؤ تھوڑی لمبی بھی دعائیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو مشکل ہو، لیکن یہ تو آسان، بالکل آسان الفاظ ہیں، بس ہمیں معمول بنا دینا چاہیے اور مزاج ایسا بنا دینا چاہیے کہ گھر میں اندر قدم جائے، قدم باہر آئے، ہماری زبان پر بسم اللہ آ جائے، توکلت علی اللہ آ جائے، لا حول ولا قوت۔ اگر یہ ہمارا مزاج بن جائے نا تو یہ جو ہم تھوڑی تھوڑی پریشانیوں سے پریشان ہو کر عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ والوں کے پاس، پتہ نہیں کس کس کے پاس پریشان ہو کر، وہ ہمارا عقیدہ
عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں اور مال بھی لوٹتے ہیں، اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ بہت معمولی الفاظ ہیں اور ہم اس سے غافل رہتے ہیں، اس وجہ سے سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل یہ رزق کا سبب ہے، اللہ اسے روزی پہنچاتا ہے جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ عجیب و غریب حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا۔ اگر اللہ پر جیسا توکل و بھروسہ کرنے کا حق ہے ویسا اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو نا تو اللہ تمہیں اسی طرح روزی پہنچائے گا جس طرح پرندوں کو پہنچاتا ہے۔ پرندوں کا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ ہم صبح نکلتے ہیں گھر سے تو کوئی نہ کوئی ہماری روزی کا ذریعہ ہے، ٹھکانہ ہے، وہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ ملازمت کی جگہ ہے تو وہاں جانا ہے، کھیتی باڑی ہے تو وہاں جا کے کام کرنا ہے، اور دکان ہے تو وہاں جانا ہے، کارخانہ ہے تو وہاں جانا ہے، یعنی جگہ طے ہے کہ ہمیں یہاں جا کر کام کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں روزی دے گا۔ لیکن پرندے، ان کی کوئی ملازمت کی جگہ ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ ہے کھیتی باڑی نہیں، اللہ کے بھروسے پر صبح چہچہا کر اللہ کی تسبیح کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر نکل جاتے ہیں۔ کہاں جانا ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے، کہاں سے اللہ اسے روزی دے گا کچھ پتہ نہیں، اللہ کے بھروسے پر نکل جاتے ہیں خالی پیٹ، شام کو جب اپنے گھونسلوں اور آشیانوں کی طرف لوٹتے ہیں پیٹ بھرے ہوئے لوٹتے ہیں، کوئی پرندہ بھوکا نہیں لوٹتا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ صبح جب نکلتے ہیں تو پیٹ بھر کے نکلتے ہیں، ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، بیچ بیچ میں بھی کچھ کھاتے رہتے ہیں، مرچی بڑا، کوئی نمکین، کوئی چائے وائے، سب چلتا رہتا ہے۔ اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو واپس گھر آنے سے پہلے بیوی کو فون کرتے ہیں کھانا پکا کے رکھنا، بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ پر بھروسہ ایسا ہو جیسا پرندوں کا، اللہ اسی طرح روزی پہنچائے گا جس طرح خالی پیٹ نکلتے ہیں پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اللہ ایسا توکل بھروسہ سب کو نصیب کرے۔ تو یہاں پر کہا گیا اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ نصیحت کر دی بیٹوں کو، پھر بیٹے گئے وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب جیسا باپ نے کہا تھا، حکم دیا تھا، بیٹے ویسے ہی داخل ہوئے، پوری حفاظت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، الگ الگ دروازوں سے۔ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ یہ حضرت یعقوب نے اتنی فکر مندی کی تھی نا بیٹوں، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، یہ ایک تدبیر تھی، ایک پلاننگ تھی۔ اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں، تقدیر کے فیصلوں کے مقابلے میں انسان کی تدبیر کام نہیں آتی ہے، لیکن انسان کو کہا یہ گیا تمہیں تدبیر اختیار کرنا، سبب اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے بندے حضرت یعقوب نے بھی ایسا ہی کیا اور پیغمبر ایسا ہی کرتے ہیں، اور شریعت یہی سکھاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ سبب اختیار نہیں کر رہے ہیں بس اللہ دے دے گا، ایسا نہیں، یہ ایمان نہیں۔ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، حضرت یعقوب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ علم والے تھے اور اللہ نے صحیح علم ان کو سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں کا کیا حال ہے؟ جن پر ظاہر کا غلبہ ہے، ظاہر کا، تو وہ ظاہر اسباب اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس اب ہو ہی جائے گا۔ جیسے ایمان والوں کو بہرحال اللہ کا نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کافروں کی چیز دیکھو، کافر ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، کارخانہ کھول لیا، دکان کھول لی، بس اب پکا ہماری روزی آ ہی جائے گی۔ کوئی سبب اختیار کر لیا کہ اب ہم کو نقصان کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا ہے، ہتھیار بہترین سے بہترین بنا لیے، اب کہتے ہیں اب کوئی دشمن ملک ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ بھی تو سکتا ہے کہ وقت پر ہتھیار چلے ہی نہیں، کام نہ آئے۔ ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کی شریعت کی روشنی میں چلتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ صرف اسباب پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اسباب اختیار ہی نہ کریں، اللہ پر یقین اور بھروسہ ہے، نہیں، اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں اب ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ نے فائدہ پہنچا دیا تو اللہ کا شکر ہے، نقصان پہنچ گیا اللہ کا فیصلہ یہی تھا، جس حال میں اللہ رکھے ہم اس پر راضی ہیں۔ لوگوں کی یہ حالت ہے، بعض وہ ہیں جو ظاہری اسباب اختیار کرتے جاتے ہیں، اللہ کی ذات کی طرف نظر نہیں ہوتی ہے،
تو بعض ایسے ہوتے ہیں اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہے، دونوں غلط ہے، دونوں کی سوچ صحیح نہیں ہے۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ دین اور شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، سب بھائی پہنچ گئے دربار میں، حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف نے اپنے اب بھائی آیا بنیامین، اس کو اپنے یہاں الگ سے پناہ دے دیں۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا ہوگا کہ دو بھائیوں کو کوئی کمرہ دے دیا جائے، آخر میں بنیامین بچیں گے، ان سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اکیلے کے رہنے کے لیے خاص کمرہ ہے، تو حضرت یوسف آسانی کے ساتھ ان سے مل سکیں۔ چنانچہ تنہائی میں حضرت یوسف ملے، بات چیت ہوئی ہے، تقریباً 20-25 سال کے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی، اور پہچان لیا یا نہیں، تو چونکہ نئے آنے والے یہی تھے، پچھلی مرتبہ کہا تھا بھائی کو لے کے آنا، تو نئے یہی دکھ رہے تھے، اس لیے آپس میں بات چیت ہوئی کہ بھائی گھبرانا نہیں، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ اور اس طریقے سے بھائیوں نے سازش کر کے حسد اور جلن میں مبتلا ہو کے والد سے جدا کر دیا تھا، قافلے والوں کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اور اتنے سارے حالات سے گزر کر، پریشانیوں سے گزر کر، مرحلوں سے گزر کر آج میں تخت مصر کا وارث بنا ہوں، یہاں ذمہ دار بنا بیٹھا ہوں۔ سنایا ہوگا اپنی، ادھر بنیامین نے بھی اپنی حالت سنائی ہوگی کہ بھائی صاحب یہ سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے بڑی بدسلوکیاں کی ہمارے ساتھ، بڑا پریشان کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب دل پھرنے والے ہیں، حالات پلٹنے والے ہیں، سارے غم غلط ہونے والے ہیں، اور وہ ساری جو پریشانیاں تھیں اب ختم ہونے والی ہے، دن ہمارے پلٹنے والے ہیں، جو کچھ اب تک یہ کیا کرتے تھے اب پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آگے کے حالات اچھے ہوں گے۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، پھر جب سب کو سامان دے دیا، اناج غلے کے لیے آئے تھے، ہر ایک کے اونٹ پر لاد دیا، تو یادگار کے طور پر ایک شاہی پیمانہ تھا، بہت عمدہ تھا، بعض کہتے ہیں چاندی کا تھا، بعض کہتے ہیں کسی دوسری دھات کا تھا، لیکن بہت عمدہ تھا اور شاہی دربار کا تھا، جس میں بھر بھر کے دیتے تھے، وہ یادگار کے طور پر حضرت بنیامین کے سامان میں ڈال دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العید انکم لسارقون، وہ تو سامان لے کر بھائی چلے گئے، پیچھے جو غلہ ناپنے اور دینے کے ذمہ دار تھا اس نے دیکھا، تحقیقی کو پتہ چلا کہ شاہی پیمانہ نہیں ہے، تو پکارا کہ بھائی یہاں شاہی دربار میں تو وہ کنعانی جو لوگ آئے تھے بھائی 11 وہی ٹھہرے ہوئے تھے، دوسرے تو نہیں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے سے کسی نے رکھ لیا ہے۔ پکار لگائی اے قافلے والو، کارواں والو، انکم لسارقون، تم چور ہو، شاہی دربار میں چوری ہوئی ہے اور تمہارے علاوہ وہاں کوئی ٹھہرا ہوا نہیں تھا، اس لیے رکو تلاشی لینی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو کارواں والے یوسف کے بھائی متوجہ ہوئے کہ بھائی کیا چوری ہوئی ہے، کیا کھو دیا تم نے؟ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا جو پیمانہ تھا شاہی برتن وہ نہیں مل رہا ہے، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو کوئی تلاش کر کے اس کو لے آئے گا تو اس کو ایک اونٹ کا اناج و غلہ اور دیا جائے گا۔ 7 سالی کے بھوکمری کے اس دور میں یہ بہت بڑا انعام تھا، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں دوں گا۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، وہ سب ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم زمین میں فساد بگاڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، چوری کرنا، ڈکیتی مارنا، ڈاکہ زنی کرنا، غصب کرنا، چپکے سے کوئی چیز، یہ زمین میں فساد ہے، بگاڑ ہے، اور ہم اس کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہم چور ہیں، ہم تو نبی زادے ہیں۔ اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی بیان کرنے لگے، حالانکہ کیسے نبی زادے ہیں؟ جنہوں نے بھائی کو باپ سے جدا کر دیا تھا، جنہوں نے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا تھا، غلام بنا کر بیچ دیا تھا، یہ سب کارنامے تھے، لیکن جب صفائی ستھرائی کا بیان کرنے کا موقع آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بالکل دودھ کا دھلا ثابت کرتا ہے کہ ہم چور اچکے نہیں ہیں، حالانکہ چوری سے زیادہ خطرناک کام کیا تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا اور پھر آگے قافلے والوں کے حوالے کر دینا۔ بہرحال ہم چور اچکے نہیں ہیں۔
قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، بادشاہ کے لوگوں نے کہا اگر تم جھوٹے ہو اور تمہارے سامان میں سے وہ برتن نکل گیا تو بتاؤ سزا کیا ہونی چاہیے، تم بھی خود بتاؤ۔ قالوا جزاؤ من وجد في رحله فهو جزاؤ كذلك نجزي الظالمین، کہنے لگے جس کے سامان میں برتن پایا جائے اس کو رکھ لیا جائے۔ ہمارے یہاں ہماری شریعت میں یعنی ابراہیم کی شریعت میں، یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، ابراہیمی شریعت میں یہی سزا ہے کہ جس نے چوری کی ہے سامان کے بدلے سامان کا مالک اس کو اپنے یہاں رکھ لیتا ہے، یہ ہمارے یہاں بدلہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج من وعاء أخيه، تلاشی شروع ہوئی، سب سے پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی، جو پہلی مرتبہ آئے تھے ان کے اندر سے کچھ نہیں نکلا۔ جب بنیامین کے سامان کی تلاشی ہوئی تو وہاں سے وہ برتن نکل آیا۔ اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر اختیار کی، یہ تدبیر بنیامین کو ان کے یہاں رکنے کی، اس لیے کہ مصر کے قانون کے مطابق چور کی سزا یہ تھی کہ چور کی پٹائی کی جائے، جرمانہ وصول کیا جائے چوری کا، یہ قانون کی سزا۔ اب مصری قانون کے مطابق تو بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے۔ حضرت یوسف نے جب جدا کیا تھا نا بہت غمگین دل کے ساتھ، وہ چاہ رہے تھے کہ بنیامین یہیں ٹھہرے میرے پاس، میرا بھائی تو کم سے کم میرے پاس ٹھہرا رہے، ہم دونوں آپس میں باتیں کریں، یہاں بیٹھ کر ایک خوشگوار زندگی گزارے، لیکن بہرحال روانہ کر دیا تھا۔ اللہ نے یہ تدبیر کر دی بنیامین کو روکنے کی، مصری قانون کے مطابق یہ نہیں ہوتا تھا۔ اب ابراہیمی شریعت کے مطابق خود بھائیوں نے کہہ دیا تھا ہم اپنی شریعت کا یہ قانون بتاتے ہیں چور کو ہی رکھ لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ یوسف کے لیے ہم نے تدبیر کی، کذالک کدنا لیوسف، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کی تمنا کو پورا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بہت سارے ایسے پراگندہ حال، پراگندہ بال، پھٹے کپڑوں والے، بکھرے بالوں والے، ظاہری شکل و صورت ایسی بیچارے غریب، دروازوں پر جائیں کوئی دروازہ ان کے لیے نہ کھولے، دھکے دے کر بھگا دیے جائیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بلند ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کے یہاں وہ قسم کھا لے کہ یہ چیز ایسی ہونی ہے، اللہ ان کی خواہش کو پورا کرتا ویسا ہی ہوتا ہے۔ کتنے اللہ والوں کے بارے میں سنا، اڑ گئے، اصرار کر، اللہ بارش کرنی ہی کرنی ہے، اللہ نے بارش کر دی، کیوں؟ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اللہ اس طرح ان کی بات کا لحاظ کرتا ہے اور ان کی خواہش کو پورا کر دیتا ہے۔ تو ایسے حدیث میں آیا ہے حضرت یوسف تو بہرحال بننے والے نبی تھے، خود نبی تھے، باپ نبی ہے، دادا نبی ہے، پردادا نبی ہے، تو ان کی خواہش تھی کہ بنیامین ٹھہر جائیں، اللہ نے یہ تدبیر کی، ورنہ مصری قانون تو کہتا تھا کہ آپ روک نہیں سکتے۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر اوپر کوئی علم والا ہے۔ یوسف کے اور دنیا کے لوگوں نے جو قانون بنایا تھا اپنے علم، اپنی جانکاری کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے تو یہ بنیامین کو روک نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے کہا ہمارا علم تو سب سے بڑھ کر ہے، ہم اپنی جانکاری اپنے علم کے اعتبار سے تدبیر نکالتے ہیں، اور وہ تدبیر نکالی کہ بھائیوں کی زبان سے کہلوا دیا کہ اگر اس کے مال میں مال نکلے شاہی پیمانہ تو ہماری شریعت کے مطابق تو عمل کر لینا، تمہارے یہاں کیا قانون ہے ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس طرح ہم نے علم اور جانکاری کے مطابق تدبیر نکالی اور پھر بنیامین روک لیے گئے۔ آگے کیا مسئلہ پیش آیا ہے؟ بھائیوں کا کیا ریئیکشن تھا جب بنیامین کے سامان میں سے وہ شاہی پیمانہ نکل آیا، تو بھائیوں کا کیا ریئیکشن تھا وہ بھی آگے بیان کریں گے۔ عجیب و غریب بات ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی انسان ضرورت مند ہوتا ہے نا، ضرورت مند ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے اسی میں سلسلے میں، تو کہتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تمہارا بھائی ہے۔ ضرورت نکل جانے پر سامنے والوں سے کہتا ہے کہ بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، ورنہ کہتے ہیں یہ تو اپنا ہی بھائی ہے،
وہ بھی جملہ بھائیوں نے کہا تھا، انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآنی ہدایات کے